آداب ناظرین و سامعین، کچھ گیپ آ گئے ویڈیو لاگز میں، تھوڑا سا نزلہ زکام زیادہ تھا، کچھ وہ سیزنل ڈپریشن جو شاید اس موسم میں آ جاتا ہے وہ تھا، اور یہ شاید ولاگ بھی ایک کوشش ہے اس سارے دلدل سے باہر نکلنے کی۔ ہفتے کی رات ایک قوالی کا انعقاد کیا گیا کلب 432 پہ۔ میں 432 کی وضاحت کر دوں کہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، لیکن بڑا اچھا انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، ایک بڑی اچھی جگہ بنائی ہے زمزمہ کمرشل میں، جہاں غالباً جو میرے سننے میں آیا ہے کہ جی شوٹس بھی ہوتی ہیں، ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اور شاید کسی وقت جا کے وہ کوئی ادھر بحث مباحثے بھی کریں موسیقی سے ریلیٹڈ، کلا سے ریلیٹڈ، فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ۔ ایک اچھا سا اسپیس ہے، اس طرح کے بہت سے آزاد اور پرائیویٹلی فنڈڈ فیزز ہیں، اسپیسز ہیں جو ہماری نہ ہونے والی کریٹیو انڈسٹریز کو ایونچولی جا کے فیول کرتے ہیں۔ لیکن بات آج اس اسپیس سے زیادہ میں اس قوالی کی کروں گا جو وہاں منعقد کی گئی، کیونکہ وہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ دلچسپ بھی ہے ساتھ ساتھ اور شاید پریشان کن بھی ہے۔ جو قوال تھے ان میں تھے حمزہ اکرم قوال، جو کہ قوال بچے جو دلی گھرانے کے ہیں، ان کی 26ویں نسل سے اپنا لینیج کلیم کرتے ہیں، فرید ایاز، منشی رضی الدین۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو صامد بن ابراہیم کو جا کے لگتا ہے، خسرو کے قوال بچوں کا۔ بہت اچھی طرح انہوں نے قوالی کو پریزنٹ کیا، بڑا کچھ انہوں نے کلام بھی چینج کیے، کچھ انہوں نے ماترے بھی چینج کیے، تو انٹرسٹنگ تھا۔ لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں اٹک گئی اور میں اس سے نہیں نکل سکا، اور میں نے سوچا تھا کہ کبھی پھر حمزہ سے یا آرگنائزر سے بات کروں اس معاملے پہ، لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں نہ قوال کا قصور ہے نہ آرگنائزر کا قصور ہے، اس میں بنیادی طور پہ معاشرے کا قصور ہے۔ اگر آپ قوالی محفلوں پہ پہلے گئے ہیں تو ایک تو عارفانہ کلام ہوتا ہے، اور کسی حد تک یہ ایک عقیدت مندی کی محفل مانی جاتی ہے۔ آپ اس کو اسپریچویلٹی کہہ لیں، آپ اس کو ڈیووٹیزم کہہ لیں، آپ اس کو صوفیزم کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، وہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، آپ ریٹرک میں جتنا جائیں آپ دھستے جائیں گے۔ تو ایک عقیدت ہے جس طرح سے اس طرح کی محفلوں کو اٹینڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز، کوئی کلام آپ کے دل کو چھو جائے، یا آپ کے اوپر حال آ جائے، یا آپ کو وجدان اچیو کرنے میں مدد دے دے، جو کچھ بھی آپ کا وجدان ہے، تو آپ جاتے ہیں یا قوال کے تکیے کے نیچے، گدی کے نیچے، یا اس کے ہارمونیم کے نیچے جا کے آپ پیسے رکھاتے ہیں، جو کہ نذرانہ کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ بہت کسی کی نظر اتارنا چاہتے ہو تو آپ نظر اتار کے جا کے وہی پیسے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ کل ایک صاحب تھے کالے شلوار قمیض میں، ینگ سے تھے، مسٹ بی ان ہز لیٹ 20s اور مے بی ارلی 30s۔ تو ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہوئی، اور میں ذرا سا دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ وہ ایسا جھوم اٹھے کسی کلام کے اوپر کہ انہوں نے کھڑے کھڑے ہاتھوں میں نوٹ نکالے اور وہیں سے پھینک دیے، جیسے کہ کوئی کوٹھا تو نہیں، میں نہیں کہوں گا، کوئی بھانڈ ناچ رہے ہوں، کوئی پیسے لے کے ناچنے والی طوائفیں، حالانکہ میں کلاسیکل طوائف کی بات نہیں کر رہا، وہ ناچ رہی ہوں، اور جیسے کہ کوئی بھانڈوں کا انتظام ہو، ویسے انہوں نے بہت سارے نوٹ پھینکے اور پھر وہ واپس جھومنے لگے۔ بڑی میں نے اس پہ تحقیق کی کہ شاید کبھی کسی زمانے میں اس نذرانے کا اور یہ جو بھانڈوں پہ آپ نوٹ نچھاور کرتے ہیں، ان کا کوئی آپس میں تعلق ہو۔ میں نے کچھ اساتذہ سے بھی بات کی کل پرسوں میں، لیکن بنیادی طور پہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قوالی کی جو محفل ہے اس کی ایک عقیدت ہے، نذرانے کے ساتھ ایک ڈیکورم ایسوسیٹڈ ہے، اور اس کو بھی اسی طرح دیا جاتا ہے۔ کچھ اساتذہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا، اینڈ آئی کوٹ، کہ یہ بنیادی طور پہ پنجاب کا جو بھانڈ کلچر ہے، وہاں اس طرح طوائفوں پہ اور سیکس ورکرز پہ نچوا کے ان کو خوب پیسے دیے جاتے ہیں، اور آپ نے اکثر اس طرح کی ڈانس ویڈیوز فیس بک پہ دیکھی ہوں گی، ہمارے مردوں میں بہت مشہور ہیں وہ ڈانس ویڈیوز۔ تو مجھ سے پہلے تو یہ ڈائجسٹ نہیں ہوا، مجھ سے یہ ہضم نہیں ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک جگہ قوال بچے اور ایک جگہ ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ اب آپ ان صاحب سے جا کے اگر کچھ کہیں تو وہ شاید یہ کہیں کہ وہ ٹکٹ لے کے آئے ہیں، ہمیں بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید ایک اپاہج معاشرے ہیں، اور اپاہج معاشرے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ معاملات میں بالکل ہینڈی کیپڈ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، لیکن فائنینشیل وائبلٹی سے ان میڈیمز کی، ان ٹریڈیشنز کی ہماری ایکسیس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹیکنیکلی اس ٹریڈیشن کے پیٹرن بن گئے ہیں۔
اس ٹریڈیشن کو فنڈ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے اپنی چھچور گردی، اپنا چھچور پنا، اپنا نیچ پنا ایک روایت کا حصہ بنا دیا کہ قوال اٹھ کے یہ تھوڑی روک سکتا تھا کہ بھئی یہ تم کیا پیسے پھینک رہے ہو. آپ نے اس روایت کو بھی کسی حد تک تبدیل کر دی ہے. اور دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے یہاں پہ کہ اگر قوال بچوں کی محفل میں ایسا ہو سکتا ہے ایک، اور وہ بھی خاص طور پہ ایک نجی محفل میں، ایک اوپن محفل میں، تو اور یہی لوگ ہیں جو ایونچولی قوالیوں کے لیے آگے پیسے دیں گے، انہیں کو سپانسر کریں گے، اپنی شادی بیاہوں پہ بلائیں گے، تو یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. کیونکہ اگر ان اویئر لوگ آپ کے آرٹس کے پیٹرن بن جائیں تو قوال کا تو پرابلم ہے کہ قوال تو ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے. ہی از لائک اے سروس مین. بڑا فنکشنل کام ہے قوال کا کہ جی ہاں وہ طریقت کے لیے کرتے ہیں، وہ عقیدت کے لیے کرتے ہیں، لیکن عقیدت یا طریقت سے پیٹ تھوڑی چلتا ہے، کچن تو کوئی اور چلاتا ہے. اب اگر یہی والی آڈینس ایونچولی قوالی کو پیٹرنائز کرے گی، قوالی کو فنڈ کرے گی، تو آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ قوالی کا جو سٹرکچر تھا محفل سما کا وہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور وہ مجھے تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب دیکھیں ایک سٹرکچر جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں قوالی کا ہوتا ہے کہ شروع جی ہم سے کریں گے، پھر درود یا نعتیہ کلام کی طرف جائیں گے، پھر کوئی قول ہوگا، اس کے بعد من کنتو مولا قول ہوگا، پھر آپ کچھ حقیقی کا کلام پڑھیں گے، پھر کبیر داس، اور پھر مجازی پہ آپ آ جاتے ہیں. یہ آج کل کا سٹرکچر ہے. اور آپ یقین جانیے کہ 6 قوالیوں کے بعد آڈینس کا وہ سٹمک ہی نہیں رہتا کہ وہ کوئی کلاسیکل چیز یا کوئی پراپر چیز سنیں. ان کو تیرا ہلکا ہلکا سرور چاہیے، ان کو اورے پیا چاہیے، ان کو وہ ساری باسٹرڈائزیشن آف کرافٹ ہے جو آپ کو راحت پلس بالی ووڈ میں جا کے ملتی ہے، ان کو وہ چاہیے. قوال بھی مجبور کہ اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ قوالی ٹریڈیشن ہے جو 26 نسلوں سے چلا آ رہا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہے فرید ایاز اور ابو محمد کو، ان کے کیپشن میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ کوک اسٹوڈیو اور ڈریم جرنی جیسے وینچرز کا اس میں بڑا اہم رول ہے ان کی کلا کو سامنے لانے میں. بالکل اہم رول ہے، اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں یہ سارے وینچرز جو کام کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اب دیکھیں ڈریم جرنی میں آپ دیکھتے ہیں قاعدے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، کوک اسٹوڈیو کارپوریٹ جو ہے اس پہ کامنٹ کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا پیٹرن ہی اتنا ان اویئر ہو کسی کرافٹ سے، اور اگر ایک پیٹرن نے قوالی جیسی مقدس چیز کو، یا آپ سمجھیں کسی حد تک پریسٹیجیس چیز کو ایک مجرے میں تبدیل کر دیا، تو قوالی کا فیوچر کیا ہے؟ یہ قوال کو تو امپرووائز کرنا پڑے گا، قوال تو بالی ووڈ گانے بھی گائے گا. لیکن اگر یہی لوگ پیٹرنائز کرنا شروع ہو گئے قوالی کو، یہی لوگ قوالی میں آ گئے، تو اس قوالی کا کیا ہوا جس میں ترانہ بھی ہوتا تھا، قلبانہ بھی ہوتا تھا، ایک سٹرکچر ہوتا تھا. صحیح ہے جی، روایت کے ساتھ ہر کوئی ایڈیشن کرتا ہے، لیکن میرا خیال سے ایڈیشن اور باسٹرڈائزیشن یا فیٹشائزیشن میں فرق ہونا چاہیے. اور ان معاملات میں کچھ قوالوں کو بھی سوچ سمجھ کے کھیلنا چاہیے، لیکن یہ چیز قوالوں کے حد سے باہر ہے. کیونکہ if someone is investing in your art, the problem is that we live in a society کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اون کر لیا ہے. یہ وہی بات ہے کہ آپ آدھی سے زیادہ پاکستان کے جو ذرا سے پبلک ایکسس کے کانسرٹس ہوتے ہیں خواتین کے، ان میں مرد اس وجہ سے ٹکٹ لے کے جاتا ہے کیونکہ وہ عورت ناچے گی. اور جب وہ اس کے پسندیدہ گانے پہ نہیں ناچتی اور صرف گاتی ہے تو اس کو بہت غصہ بھی آتا ہے، وہ ہوٹنگ بھی کرتا ہے اور وہ لڑائی بھی کرتا ہے. ڈینجرس بات چیز ہے کہ یہ قوالی میں آ رہی ہے. بچ کے رہیے، ایک دوسرے کو سمجھائیے، مے بی کسی حد تک کسی ڈائلاگ سے یہ چیز سلجھ سکے.